ایک گھنے جنگل میں ہاتھی رہتا تھا جو اپنی طاقت اور جسامت کی وجہ سے خود کو سب سے بڑا اور طاقتور سمجھتا تھا۔ وہ باقی جانوروں کو کمتر سمجھتا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ ہاتھی کا یہ رویہ جنگل کے تمام جانوروں کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ایک دن ہاتھی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اس دوران اسے چیونٹیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ نظر آیا جو اپنی غذا جمع کر رہا تھا۔ ہاتھی ان کے قریب رکا اور ان کا مذاق اڑانے لگا۔ تم لوگ کتنے چھوٹے ہو، میری ایک چال سے تم سب کچل سکتے ہو، ہاتھی نے زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ چیونٹیوں میں سے ایک جو بہت بہادر تھی ہاتھی کے رویے سے ناراض ہو گئی۔ اس نے کہا، ہاتھی بھائی، طاقتور ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزوروں کا مذاق اڑایا جائے۔ ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہماری محنت اور اتحاد کی طاقت تمہیں حیران کر سکتی ہے۔ ہاتھی نے یہ بات سن کر مزید زور سے ہنسا اور چیونٹیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن چیونٹی کی بات نے ہاتھی کے دل میں غرور کو اور بڑھا دیا۔ اگلے دن ہاتھی دریا کے کنارے پانی پینے گیا۔ وہاں پانی میں کھیلنے لگا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اونچی آواز سے چیخنے لگا۔ اس دوران وہی بہادر چیونٹی دریا کے کنارے موجود تھی۔ اسے ہاتھی کا غرور اور اس کا بدتمیز رویہ یاد آیا تو اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ جب ہاتھی پانی پی کر درخت کے نیچے آرام کرنے لگا تو چیونٹی چپکے سے ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی۔ ہاتھی کو فوراً خارش اور جلن محسوس ہوئی۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، اپنی سونڈ کو جھٹکنے لگا اور چیختے چلانے لگا لیکن چیونٹی کو نہ نکال سکا۔ ہاتھی بے بس ہو کر زمین پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، کون ہو تم، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ چیونٹی نے اندر سے آواز دی، میں وہی چھوٹی چیونٹی ہوں جس کا تم نے مذاق اڑایا تھا۔ اب بتاؤ، کیا تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہے؟ ہاتھی شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، میں مانتا ہوں کہ میں غلط تھا۔ میں نے اپنی طاقت کا غرور کیا اور کمزوروں کو حقیر سمجھا۔ برائے کرم مجھے معاف کر دو اور باہر آ جاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ چیونٹی نے ہاتھی کی بات مان لی اور باہر آ گئی۔ ہاتھی نے شکر ادا کیا اور چیونٹی سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد ہاتھی نہ صرف چیونٹی بلکہ جنگل کے تمام جانوروں کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی طاقت یا مقام کی وجہ سے دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی میں اپنی ایک خاص طاقت اور خوبی ہوتی ہے۔